سجدوں سے سجایا جائے، جشن سجاد مصلوں پہ منایا جائے، محفل زیست کو سجدوں سے سجایا جائے، جس کی دہلیز پہ ملتا ہے عبادت کو سکون، جس کی دہلیز پہ ملتا ہے عبادت کو سکون، کعبہ عشق اسی در پہ بنایا جائے، یہ سید الساجدین کی منظومت ہے، لوگ کم پڑھتے ہیں اس کو، سجدوں سے سجایا جائے۔ ریاض صاحب شعر قابل بول رہے ہیں، مرشد جی کاظمی صاحب، یہ ہنر خطبوں سے سجاد کے سیکھا ہم نے، لفظوں کو کس طرح تلوار بنایا جائے، محفل زیست کو سجدوں سے سجایا جائے۔ وقت کا امام جو ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ ہاں وہ پابند سلاسل تھے مگر جانتے تھے کیسے مختار کو مختار بنایا محفل زیست کو سجدوں سے، ہاں وہ پابند سلاسل تھے مگر جانتے تھے کیسے مختار کو مختار بنایا جائے، محفل زیست کو سجدوں سے سجایا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بالکل نیا کلام ہے، جناب سکینہ بنت حسین کی ذات میں بلند ترین صلوات پڑھیں۔ یاد تیری مجھے ہر گام پہ آئی بابا، یاد تیری مجھے ہر گام پہ آئی بابا، یاد تیری مجھے ہر گام پہ
شور میں پھر سو نہیں پائی بابا یاد تیری کوئی ایسا ٹائم نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جناب سکینہ نے کریم کربلا کو یاد نہ کیا ہو، ہر وقت بابا بابا کرتی تھی۔ شمر نے مارے تماچے میرے رخسار رو پئے، شمر نے مارے تماچے میرے رخسار رو پئے۔ کیا یتیمی ہے مجھے اب سمجھ آئی بابا، یاد تیری مجھے ہر گام پہ آئی بات۔ جناب سکینہ پہ ایک ایسا وقت بھی آیا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی، بابا بابا کرتے ہوئے شاعر لکھتا ہے آگ دامن میں لگی ظلم کے نشتر کھائے، آگ دامن میں لگی ظلم کے دستر کھائے، کوئی سنتا ہی نہ تھا میری دہائی بابا، یاد التماس سے دعا پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد ہماری اس عظیم عبادت کو اپنے بار ایک باروں مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ قلب و بلا، سن کے یہ ڈولی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے عزادار حسین شہزادی فرماتی ہے اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے،
کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا حضرت حسین جناب سکینہ اور مولا حسین کی آخری ملاقات، اس کے بعد زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات کہ بتاتے جائیے، تجھ کو اقرب کی قسم جا دہن کا صدقہ ایک بار محمد و آل محمد صلوات صلوات بلند آواز سے بار دیگر بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب بابر بیلا صاحب، بہت ہی پرستہ کلام، بہت ہی گریے اور سوز والا کلام کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بس عاشور کے بعد نہ وہ گود رہی، نہ وہ سینہ رہا، نہ حسین رہے، بس بابا کو یاد کرتی رہی، بابا کو پکارتی رہی۔ قبر اصغر پہ بہت روئے، یہ میں جانتی ہوں۔ جناب سکینہ کہہ رہی ہے کہ قبر اصغر پہ بہت روئے، یہ میں جانتی ہوں، میری حالت پہ بھی 2 آنسو بہا لو بابا۔ اپنے چہرے پہ ملا تھا خون علی اصغر، میرے کانوں کا لہو بھی تو لگا لو بابا۔ نیند کا وقت ہے سینے پہ سلا لو بابا، تھی سکینہ کی صدا مجھ کو بلا لو بابا۔ آج اسی سکینہ کے بھائی 6 ماہ کے ششمایا جو کہ کربلا کا ننھا مجاہد ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لہو اجل کی رگوں سے نچوڑ دیتا ہے، لہو اجل کی رگوں سے نچوڑ دیتا ہے، نظر سے موت کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے 2 جہاں میں سورما علی اصغر جو مسکرا کے کمانوں کو توڑ دیتا ہے، جو مسکرا کے کمانوں کو توڑ دیتا ہے۔ میں ملتمس ہوں کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اور 10 بجے جناب عماد اہل بیت جناب عقیل محسن صاحب، اور اس وقت 9:12 ہو چکے ہیں، اور میرے پاس اب حسنین بختیاری صاحب اور جناب ریاض علی خان، سلمان احمد علی، اور ہمارے کینیڈا سے آئے ہوئے مہمان شاعر بھی ہیں اور بہترین پڑھنے والے بھی ہیں، طرز نگار بھی ہیں۔ جناب سید زائد نقوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ 5-7 منٹ کی حاضری ہے، اور کوشش کریں کہ 10 بجے جناب عماد اہل بیت جناب عقیل محسن کو یہ ممبر دیا جائے۔ وہ آواز بلند صلوات اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ ایک کتاب سب کی سماعتوں کی نظر۔
دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا کہ میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ صلوات۔ صرف منقبت کے چند اشعار امام حسین کی شان میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر، ایک بار پھر مل کر کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات۔ حسین ہوتا ہے، اس کلام کی ردیف ہے حسین ہوتا ہے، تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے، خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع کہ علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو۔ اور شعر قابل غور ہے۔ میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا، میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا کہ خدا بھی اس کا ہے جس کا
حسین ہوتا ہے خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے. اور حاصل کلام شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ میں ذوالجناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا میں ذوالجناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر قابل غور شعر ہے کہ بوقت عصر زمین اور آسمان کے بیچ بوقت عصر زمین اور آسمان کے بیچ خدا کے ساتھ اکیلا حسین ہوتا ہے خدا کے ساتھ اکیلا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے. کراچی کے مرحوم شاعر سید وسیم اور نقوی صاحب کا مکتب سب کی سماعتوں کی نظر کہ بہن کو شکریہ کہنے وسیم شام کی سمت بہن کو شکریہ کہنے وسیم شام کی سمت ہر ایک شام روانہ حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہو
साया हुसैन होता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपसे दरख्वास्त करूँगा जो बिल्कुल पीछे हैं, आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि आप उठ कर आगे तशरीफ़ लाएँ। यकीनन मजलिस की रौनक में इजाफा हो जाएगा। तमाम हजरात, तमाम मोमिनीन, तमाम मवालियान हैदर करार से मुल्तमिस हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। ये आपका हक है कि आप सोस्तान के करीब आ जाएँ, जाकिर के करीब आ जाएँ, आलिम के करीब आ जाएँ। जज़ाकल्लाह। जो हज़रात आ रहे मौला इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब हमारे पास इस वक्त रियाज अली खान साहब, शकील हैदर जैदी साहब, सलमान अमजद अमानत अली खान साहब और हमारे कनाडा से आए हुए मेहमान शायर और मनकबत खान तर्ज निगार जनाब सैयद ज़ाहिर नकवी साहब भी आए हुए। और दामन वक्त में सिर्फ 30 मिनट हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी होती है हैदर भाई, क्योंकि अगर मैं इसे मैनेज ना करूँ तो बहुत मुश्किल होता है कि हुसैन क्या है, बकाए दी है। हुसैन क्या है, बकाए दी है। हुसैन क्या है, हुसैन दी है। जो दी की गर्दन को काट डाले अभी वो खंजर बना नहीं है। जो दी की गर्दन को काट डाले अभी वो खंजर बना नहीं है। हुसैन क्या है, ये राज अब तक खुला नहीं। हुसैन क्या है, ये राज अब तक खुला नहीं। मुल्तमी जनाब रियाज अली खान साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमामत में नजरान अक़ीदत पेश करें। ये क्योंकि हमारे इलाके की पहचान भी है और हमारे इलाके का फ़ख्र भी है, और बल्कि इस मजलिस के बानियों में से शुमार होते हैं। लिहाजा अभी हमारे मेहमान इसके बाद शकील भाई और सलमान अमजद और इंशाअल्लाह ज़ाहिर बारगाह इमामत में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। बुलंदतर सलावत। मोहम्मद। मालिक आपको सलामत रखे। इखलाक जाफरी साहब बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बिलखसूस जनाब सैयद नवीद हैदर शाह साहब, मुश्तबा साहब, दीगर सादात, इन सब का फ़र्श अज़ा बिछाया मौज़मा बीबी कबूल और मंजूर फरमाए। बस चंद लम्हों की हाज़िरी और आपकी तवज्जो मलहूज़ ख़ातिर है। गूंज के सलावात पढ़े मौला के साथ। चार मिसरे सरकार शहज़ादे अली असगर बादशाह के आपकी नज़र करता हूँ और उन्हीं के कलाम से आगाज़ करूँगा। एक और दरूद हो मौला की ज़ात पर। इजाज़त से शाह जी। हुसैन फूल के जैसा कोई गुलाब नहीं। मिसरे पेश कर रहा हूँ शहजादे के। हुसैन फूल के जैसा कोई गुलाब नहीं, कोई भी चांद मिसाले महरुबाब नहीं। लक़ब है बाबुल हवाइज इसीलिए तेरा, तेरी अताओं का असगर कोई हिसाब नहीं। दुरूद हो मौला की ज़ात पे। या सैयदा की ज़ात पे बारह दीगर सलावात पढ़ दें। बस इनका तारुफ करवाना हमारे बस की बात नहीं है। ये इन्हीं का अता किया हुआ ये ख़जाना है जो आपकी समातों की नज़र करते हैं, और मालिक आपको सलामत रखे। मैं क्या कहूँ कि
کیا ہے حسین کا اصغر. ذرا بولتے ہیں میرے ساتھ مجلس کا مزید بہتر ذرا ماحول بن سے. نیازی مولا اخلاق بھائی نے درخواست کی تھی آپ ذرا تھوڑا سا 2 قدم آگے آ جائیں درود پڑھتے ہوئے. آپ بیٹھے رہیں چاہے شاہ جی, پیچھے والے حضرات اور ذرا قریب آ جائیں, مہربانی ہوگی آپ کی. میں کیا کہوں کہ کیا ہے حسین کا اصغر. کیا ہے جمال نور خدا ہے حسین کا اصغر. میں کیا کہوں کہ شعر پیش کر رہا ہوں. پسر رباب کا ادراک میں نہیں آتا. بول دیا نیاز مولا میرے نال تسی. اور باب الحوائج کی یہ بارگاہ ہے, درگاہ شہزادہ علی اصغر ہے. جو مانگنا ہے مانگ لیجئے گا. معرفت کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. پسر رباب کا ادراک میں نہیں آتا. مثال شیر خدا ہے حسین کا اصغر. میں کیا کہوں کہ کیا ہے حسین کا اصغر. نوید بھائی شعر پیش کر رہا ہوں. طواف کرتے ہیں مرسل ملائکہ قدسی. طواف کرتے ہیں مرسل ملائکہ قدسی. مثال بیت خدا ہے حسین کا اصغر. میں کیا کہوں کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. جو شعر پیش کر رہا ہوں نیاز مولا میرے سمیت آپ بھی دامن پھیلا کے بیٹھیے گا. آپ سب کے مولا رزق اور وقت میں اضافہ فرمائے. بالخصوص جو بیمار ہیں مال شفا عطا فرمائے. حاجی آصف صاحب کو, ان کی زوجہ کو, تمام گھر والوں کو مولا زندگی تندرستی, ہاں جی مولا سب کو زندگی دے. مولا کے بڑے عظیم ماتمی جناب سید ظفر یاب صاحب مولا نے مکمل صحتیابی عطا فرمائے. اور اس درگاہ کی فضیلت پیش کر رہا ہوں سرکار باب الحوائج کی. وہ کیا ہے؟ زمانے بھر میں, دامن پھیلا کے بیٹھیے گا. زمانے بھر میں ڈھونڈا تو یہ سراغ ملا. زمانے بھر میں ڈھونڈا تو یہ سراغ ملا. کیا ہمارے دکھ کی دوا ہے حسین کا اصغر. آپ کی آنکھیں رو پڑی. مالک آپ کو سلامت رکھے. اور شعر پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے مولا حسین کی ذات پہ. بارے دیگر صلوات پڑھے مولا کی ذات محمد انوار. اور ہنر ہے آتے تقدیر
بدلنے کے ہنر ہے آتے تقدیر کو بدلنے کے نصیب پل میں بناتا ہے حسین کا اصغر میں کیا کہوں کہ نگاہیں کس طرح بے شیر سے ملاتے ادو نگاہیں کس طرح بے شیر سے ملاتے ادو کہ عین رب وفا ہے حسین کا اصغر میں کیا کہوں کہ آخری دو اشعار ہیں کیونکہ ٹائم کی کافی قلت ہے. پدر کے ہاتھوں پہ ایسا ہنسا کہ جیت گیا یہ جنگ پیش کر رہا ہوں اپنے مولا کی. پدر کے ہاتھوں پہ ایسا ہنسا کہ جیت گیا کہ کبریا کی ادا ہے حسین کا اصغر میں کیا کہوں کہ صلوات و مولا کی ذات پہ بابا. دو فکرے سرکار سید الشہداء امام حسین کی آپ کی نظر کرتا ہوں اور صرف 5 منٹ کی اور حاضری ہے اسی میں اپنی مکمل حاضری کروں گا. بآواز بلند صلوات پڑھ. جو بھی مظلوم کا سہارا ہے جو بھی مظلوم کا سہارا ہے وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا. ریاض صاحب کے اشعار کے اوپر ایک اشعار بسم اللہ. بے شمار جو بھی مظلوم کا سہارا ہے وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے. اور تیر کھا کے تو ہنس دیا بچہ تیر کھا کے تو ہنس دیا بچہ اب بتاؤ کہ کون ہارا ہے. ہائے ہائے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے سب خدا کا خدا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. 2-3 اشعار پڑھنے بس. دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں ایک خدا دوسرا حسین کا ہے. آخری آدمی تک بآواز بلند صلوات. جیو عاشی بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو. مولا تو مولا ہیں میرے مولا کے نوکروں کا کیا مقام ہے. شعر پیش کر رہا ہوں اور یہ میرا عقیدہ ایمان ہے کہ یہ قدرت یہ اذن تمام مومن کو بروز محشر ملے گا جس کی مثال آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کیونکہ یہ بی بی کا فرمان ہے رسالت مآب کا فرمان ہے کہ جس نے ایک گلاس پانی بھی میری معظمہ بیٹی کے نام کا کسی کو پلا دیا
تو محشر میں بی بی سے وہ اذن عطا فرمائیں گی کہ اپنی مرضی کے اس بندے کو بخشش کے لیے چن لے جو ابھی تک لائن میں لگا ہوا ہے. سیدہ کی ذات پہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. یہ صرف ایک گلاس پانی کی بات کر رہا ہوں. علماء کرام نے یہ فرمایا ہے سیدہ آپ پہ راضی ہو اور مولا میرے اس بھائی نوید حیدر مجتبیٰ زیدی اور یہ ثاقب بھائی اسد بھائی ان کے رزق وقت میں مولا اضافہ فرمائے. ہاشی بھائی کو مولا زندگی تندرستی دے. آخری 2 اشعار پڑھ رہا ہوں. جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر, جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر, کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے پوچھتا کیا. زندہ و سلامت رہیں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں امام حسین بادشاہ کی عظمت. طول سجدہ یہی بتاتا ہے, طول سجدہ یہی بتاتا ہے, درجہ کتنا بڑا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے, کیا حسین کا ہے. سب خدا کا خدا حسین کا ہے. صلوات ہو مولا کی ذات پہ بابا. اللہم صلی علی. بس 2 شعر 2 شعر ایک مصاحبہ پڑھ دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے بی بی کی ذات پہ بابا سے بولو. شکیل بھائی ابھی ہیں. سجاد مجھے میرے بابا سے ملا دو, ایک بار مجھے بابا کے سینے پہ سلا دو. سجا آخری شعر پڑھ رہا ہوں. ہر سمت اندھیرا ہے, دم گھٹتا ہے میرا, کب دیکھوں گی سجاد میں بابا کا وہ چہرہ. اندھیر کوٹھڑی ہے, کوئی دیپ جلا دو. سجا پروردگار عبادت قبول فرما, بانیان مجلس کے رزق وقت میں اضافہ فرما. سید نوید حیدر شاہ صاحب, مجتبیٰ حسن زیدی صاحب اور مانی شاہ, پروردگار ثاقب بھائی, اسد بھائی, ان سب کے مولا رزق وقت میں اضافہ فرمائیے. جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما. بالخصوص بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ذکر کا ثواب کروٹ کروٹ بانیان مجلس حاضرین کے مرحومین میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. جو دعائیں زبان تک نہیں آ سکی تو وہ جاننے والا ہے, دعاؤں کو قبول فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد عطا فرما. ہمارے امام کو راضی فرما. رب صلی اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے جناب ریاض علی خان صاحب بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. بابا سے بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. آپ کی اتنی ہلکی آواز میں جواب دینا, میں مل کر بابا سے بلند صلوات صلی علی محمد. خدا کی شان کا طرز بیان رکھتے ہیں, خدا کی شان کا طرز بیان رکھتے ہیں, درود بھیجنے والی زبان رکھتے ہیں. اور ہمارے گھر میں قائم ہوا ہے ذکر نبی, زمین کے ہوتے ہوئے آسمان رکھتے ہیں, زمین کے ہوتے ہوئے آسمان رکھتے ہیں. کیونکہ آج علی اصغر کا ذکر ہے, باب الحوائج کا ذکر ہے, اس ننھے شیرخوار کا ذکر ہے کہ جب 70 شہادتیں ہو گئیں, اب کس کی شہادت ہے؟ یا حسین ہے یا حسین سے پہلے حسین نے مور ثبت کر دی
کہ بس اس کے بعد یا علی اصغر کی شہادت ہے یا حسین کی شہادت ہے۔ حسین 70 لاشیں اٹھانے کے بعد کس کی لاش اٹھا رہا ہے جو سب سے ہلکی ہے، لیکن یقین کریں اسے اٹھانا بہت مشکل ہے۔ علی اصغر کا وزن ہلکا ہے، سہ شعبہ تیر بھاری ہے۔ یہ تو درندوں کے لیے، بڑے بڑے جانوروں کو یہ تیر استعمال ہوتا تھا، لیکن افسوس یہ تیر علی اصغر پر استعمال ہوا ہے۔ شجاعت کا سبق اصغر پڑھانا جانتا ہے، شجاعت کا سبق اصغر پڑھانا جانتا ہے۔ رگوں میں کس کا خون ہے بتانا جانتا ہے۔ جہاں پر خوف سے خود موت کی سانس رک جائے، جہاں پر خوف سے خود موت کی سانس رک جائے، علی اصغر وہاں پر مسکرانا جانتا ہے۔ اصغر کے تبسم میں ہلاکت ہے عدو کی، اصغر کے تبسم میں ہلاکت ہے عدو کی، اصغر کی بدولت ہے عزاداری حسین۔ میں ملتمس ہوں جناب شکیل حیدر زیدی صاحب سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے لاہور کا فخر، خوبصورت آواز، خوبصورت لب و لہجہ اور مرصع کلام کے ساتھ تشریف لائیں جناب شکیل حیدر زیدی بآواز بلند صلوات اللہ۔ پھر بھی اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے روزگار مومنین کے روزگار میں اضافے کے لیے، پریشان مومنین کی جملہ پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بانیان مجلس کے محرومین اپنے اپنے محرومین، میرے والد محترم مرحوم کے بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ یہ اتنا شور کیوں کر رہا ہے؟ سامعین، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور پڑھنے والے بھی ابھی موجود ہیں، تو صرف اپنے حصے کی ڈیوٹی چند بند بطور پرسہ مولا کی بارگاہ میں ایک مرثیے کے چند بند پیش کرتا ہوں کہ جب قاتلان حسین کے سروں کو دربار امیر مختار میں لایا گیا تو جو بھی ظالم آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ بس اسی مناسبت سے چند بند مولا کی بارگاہ میں آپ تمام کی طرف سے اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں۔ اے رونے والوں یہ ہے روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ارے ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، ارے حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا۔ ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما،
ارے ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں خود سنا، ارے اٹھتا تھا شور خیموں سے، مارا گیا جوان، ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی، ایک روز کر کے لایا گیا حرملا سیر، بولا وہ رن میں نے چلائے تھے 3 تیر، پہلا جو تیر میں نے چلایا تھا اے امیر، بھر کر چلا جو مشک کو مظلوم کا سفیر، ارے مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا، بولا لئیں یہ قرب کا تھا دوسرا مقام، ارے لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ تشنہ کام، یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام، ارے ہل ہل گیا لحد میں جگر بو تراب کا، مقتل میں نہر ہو گیا بیچارہ باب کا، دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما، ارے پیرو جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، بولا